آصف صاحب اپنا کاروبار بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو رقم حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے تو فبیہہ کے والد المیر کے سسر کا قرضہ اتارتے ہیں اور اس کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ تینوں بیٹوں میں برابر کی تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ اب سے تم لوگ اپنی زندگی میں خود مختار ہو، اپنے طریقوں سے اپنی زندگی گزارو، اپنا نیا کاروبار شروع کرو۔ بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو بالکل مت بھلا دینا، ہم دونوں تم لوگوں پر ہی منحصر ہیں اب، تو بس ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہنا کیونکہ میں نے اپنا کاروبار بیچ دیا ہے۔ آریان کو تو اپنے والد کے اس فیصلے کا تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ چلتا کاروبار آخر ابا نے ہمارے لیے کیوں بیچ دیا، لیکن مہک کہتی ہے کہ آپ تو ویسے بھی دبئی میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہتر بھی ہوگا، تو پھر کب تک چھوٹے بھائیوں کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھیں گے؟ آخر کسی نہ کسی دن تو انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہی تھا، تو کیوں نہ ابھی سے صحیح، ویسے بھی ان کی نئی زندگیوں کا آغاز ہو چکا ہے تو اب سے انہیں اپنی رسپانسبلٹیز کا خود ہی پتہ ہونا چاہیے۔ آریان بھی مہک کی اس بات سے متفق تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے خدشہ ہے کہ اس کے دونوں چھوٹے بھائی ان پیسوں کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ ابا نے بہت ہی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، ورنہ ہمارا کاروبار تو ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ دوسری طرف مہک کے بھائی راحم کو تو ایمان کی بہن مسکان پہلی ہی نظر میں اتنی پسند آ گئی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہی بات مہک کو بتانے کے لیے وہ صبح ہی صبح اسے کال کر دیتا ہے۔ مہک پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا بات بتانا چاہتے ہو جس کی وجہ سے اتنی صبح مجھے کال کر دی، تو راحم اس کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے مسکان کا کوئی اور رشتہ آ جائے، آپ لوگ جلد از جلد مسکان کے گھر جائیں اور میرا رشتہ مانگیں۔ مہک تو اس بات سے حیران ہو جاتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ مسکان کی کہیں بات تو نہیں چل رہی، اور ویسے بھی پتہ نہیں ایمان کی فیملی کیسی ہوگی، یہ لوگ ایک دوسرے کو پسند بھی کریں گے یا نہیں۔ البتہ بھائی کی خوشی کے لیے وہ حامی بھر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ایمان سے بات کروں گی، پر راحم کے دل میں تو مسکان اتنا گھر کر چکی ہے کہ وہ اپنی بہن سے کہے گا کہ صرف بات نہیں کرنی بلکہ آپ نے انہیں منانا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسکان ہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تو شکر ہے کہ مسکان کے لیے راحم کا رشتہ آنے والا ہے اور مسکان بھی شاید راحم کو پسند کرتی ہے، ورنہ مجھے تو یہی ڈاؤٹ ہوا تھا کہ کہیں عنبر بیگم اپنے بیٹے آریان کو جب دیکھیں کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے اپنی دوسری بھتیجی کا رشتہ نہ مانگ لیں، پر شکر ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اور مسکان راحم کو پسند کرتی ہے اس کا اندازہ تو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ جب راحم اسے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس سے کل کے فنکشن کی پکچرز مانگتا ہے تو غلطی سے مسکان اسے اپنی بھی تصویریں بھیج دیتی ہے اور پھر فوراً ہی کال کر کے کہہ دیتی ہے کہ غلطی سے میں نے آپ کو اپنی فوٹوز بھیج دیں، آپ انہیں ڈیلیٹ کر دیجئے۔ یہ تو راحم ہی اچھا لڑکا ہے، وہ مسکان کو فوراً کہہ دیتا ہے کہ آپ خود ہی ان فوٹوز کو ڈیلیٹ فار آل کیوں نہیں کر دیتی، میرے پاس سے خود ہی ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ تب جا کے مسکان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ فوراً سے کال بند کر دیتی ہے، لیکن راحم کے لیے تو یہی کافی ہے کہ مسکان کی شکل اس کے دل پہ نقش ہو چکی ہے، اب مسکان اسے اپنی فوٹوز بھیجے یا ڈیلیٹ کر دے یہ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ بہرحال اب سب سے زیادہ برا تو ہونے والا ہے شاہویر کے ساتھ، کیونکہ جب ماہنور کو پتہ چلے گا کہ شاہویر کے والد نے اسے اپنی جائیداد میں سے اس کا حصہ دے دیا ہے تو وہ تو اچھی خاصی شاہویر کے پیچھے پڑے گی، اور پھر لڑکوں سے پیسے کیسے نکلوائے جاتے ہیں یہ تو ماہنور جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے آتا ہے، اور شاہویر تو خود بھی ماہنور کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دینا چاہتا ہے۔ اب کتنے عرصے میں شاہویر اپنے حصے کے سارے پیسے ماہنور پہ لوٹا دیتا ہے، یہ جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔